اس کے بعد اگلا عنوان ہے جو ہر فرد کا اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، معاشی مشکلات اور قرضے، اور اسے پیش کرنا چاہیے اور پیش کر رہے ہیں برادر محترم مولانا مفتی یحییٰ معین صاحب. تو انہی کا حق بنتا تھا کہ معاشی مسائل پر یہ گفتگو کریں. اللہ نے معاش اور معاد دونوں سے نوازا ہے. المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد سے انہوں نے تخصص فی الفقہ کیا، اور دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ سے آپ کی فراغت ہے. بہت قابل، ذہین، باصلاحیت اور صالح نوجوان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علماء میں جو پروفیشنلز اٹھ کر آ رہے ہیں ان میں ایک نمایاں نام ہے مفتی یحییٰ معین صاحب کا. آپ سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس موضوع. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. محترم سامعین، علماء کرام، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ جو معاشی مسائل ہیں خصوصی لحاظ سے جو آج کل کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پچھلے 2-3 سالوں میں ہر فرد اور ہر شخص کے زبان پر آپ نے سنا ہوگا کہ معاشی لحاظ سے تکلیفیں، پریشانیاں. عمومی لحاظ سے جب کاروبار پر اثر ہوا اور اثرات ہوئے تو اس کا لازمی طور پر اثر ملازمتوں پر ہوا، اور بڑی تعداد میں کمپنیوں نے ملازمین کو نکالا، جس کی وجہ سے عمومی لحاظ سے ایک ان امپلائمنٹ کا جو ایک پورا انوائرمنٹ اور اس کے ایک ماحول ہوا. لوگوں کے پاس اپنی جو بیسک نیڈز ہے، نیسیسٹیز ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ سوچنا پڑتا تھا، اور بہت سارے مشکلات اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. اسی میں ہم نے دیکھا کہ اسی کے اثر سے ان چیزوں کا منفی طور پر ذہن پر بہت اثر ہو. اس سے کتنے سوسائڈ وغیرہ کے کیسز، ذہنی طور پر تناؤ، سٹریس میں، اور لوگ ڈپریشن میں گئے. یہ تمام چیزیں گویا کہ ہم اور آپ نے دیکھیں. اب یہ مسائل ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اوپر پیش آتے رہتے ہیں. کوئی بڑا ہے تو اس کے اوپر بڑے لحاظ سے، کوئی چھوٹا ہے اس کی چھوٹے لحاظ سے، لیکن ہر لحاظ سے کچھ نہ کچھ معاشی مسائل میں ہر ایک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مبتلا ہے. اب اس سلسلے میں عمومی لحاظ سے جب ایک بندہ معاشی مسائل میں آتا ہے تو بنیادی طور پر اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ مس مینجمنٹ کا ہے. بہت ساری کمپنیاں جب یہ معاشی مسائل آئے، کورونا کے جو حالات آئے، بہت سی کمپنیوں نے اپنے پالیسیز کو تبدیل کیا کہ بھائی ابھی تو سروائیول موڈ ہے. پالیسیز کو تبدیل کیا، خرچوں کو ختم کیا، اور امپلائیز کو نکالے تاکہ ان حالات میں اپنے آپ کو انہوں نے مینیج کیا اور اڈیپٹ کیا. کہ جب حالات آتے ہیں تو ان حالات میں ڈرنا اور گھبرانا یہ گویا کہ مطلوب نہیں ہے. اور شریعت کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں پھر اس کے اندر، انسان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اڈیپٹیبلٹی کی اور فلیکسیبلٹی کی، کہ ایسے وقت میں وہ سوچے، غور کرے، اور کس طریقے سے ان حالات میں ہم اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اسی سے ہمارا آپ دیکھیں کہ جس کو ہم فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں، فائنینشیل کاؤنسلنگ کہتے ہیں، کہ جس میں کچھ ایسے انفورسین سرکمسٹینسز ہوتے ہیں، ناگہانی آفتیں جو آتی ہیں اللہ کی جانب سے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاریاں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے سماجی لحاظ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، انڈیویجولی لوگ کچھ کرتے ہیں، کمپنیز جو ہے اس کے سلسلے میں جو ہے وہ پلاننگ اور اسٹریٹجائز کرتی ہیں. اور جب یہ مس مینجمنٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھتا ہے ڈیٹ کی طرف. ڈیٹ کہتے ہیں قرضے کی طرف، اور قرضے سے ظاہر ہے کہ ٹینشن اور ڈپریشن اور بڑھ جاتا ہے. تو عمومی لحاظ سے جب قرضہ بڑھتا ہے تو کاؤنسلنگ کا یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، جس میں اس کو ایک کچھ پوائنٹس ہے. جیسا ہم جب ڈیٹ کاؤنسلنگ کے لوگ آتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ کیا خاکہ ہے
وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کے اندر پلاننگ کے لحاظ سے کیا اس کی اہمیت ہے. کہ سب سے پہلے تو جب اس قسم کا کوئی کیس آتا ہے تو بنیادی طور پر اس میں اس بات کو ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا سچویشن ہے کہ ایک ایسا جس کو آپ اس کو ایکنالج کریں سب سے پہلے کہ بھائی یہ میں ایک پرابلم میں ہوں اور اس پرابلم کا ایک سولوشن ہے. اس کے اندر ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو ریشنلی غور سے سوچ سمجھ کر اس کو دیکھا جائے تو اس کا ایک سولوشن ہمارے سامنے آئے گا. پھر دوسرا آپشن یہ ہے اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس میں ان کے جو فیملی ہیں، جو امیڈیٹ ریلیٹیوز ہیں، ان کو ساتھ ٹیم کیا جائے کہ بھئی یہ ایک گھر کا فرد ہے اور اس کو ایک مشکل پیش آئی ہے، معاشی مشکل ہے، تو کیا یہ دوسرے گھر والوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کہ نہیں. جو بچے ہیں، جو بعض مرتبہ والدین ہیں، بیوی ہے، ان کے سامنے یہ باتیں آئی ہے کہ نہیں آئی ہیں. کہ جب وہ آئی ہیں تو ان کے سامنے کہ بھائی وہ اس کا تعاون کیسے کر رہے ہیں. کہ جب وہ نہیں آئی ہیں تو وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اکیلا انسان ان حالات کو جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتا، اور سولوشن کے لیے ضروری ہے کہ تعاون ہو. پھر اس کے بعد جو پروسیس آتا ہے، اسٹیپ آتا ہے پلاننگ کا. اب پلاننگ اور اسٹریٹجائزنگ ظاہر ہے کہ عمومی لحاظ سے سب سے پہلے جو انکم ہے، انکم کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی انکم کے کتنے سورسز ہیں. ایک سورس ہے، ملٹیپل سورسز ہیں. پھر ان انکم کے سورسز کو کے سامنے جو ہے وہ ایکسپینسز آتے ہیں کہ بھائی ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں، اس ایکسپینڈیچر کے اندر کچھ تو ہیں جو ناگزیر ہیں، بالکل نیسیسری ہیں، جس کو ان اوائڈیبل ہے، جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. کچھ ایسے ایکسپینسز ہیں جو صرف ایک لحاظ سے عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ لگی ہوئی ہیں، جو بیسکلی بیسک نیسیسٹیز کے دائرے میں نہیں آتی ہیں، جس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس کا ایکسپینڈیچر کا کیٹیگرائزیشن ہوگا، اور اس کے اندر پھر یہ پلاننگ ہوگی کہ اب ان فیوچر کہ بھائی اس سلسلے میں اتنے انکم کے لحاظ سے آپ کو اتنا ایکسپینڈیچر ریڈکشن ہو سکتا ہے، تو اس میں اتنا ایکسپینڈیچر کو ریڈکٹ کر کے آپ اتنی سیونگ کر سکتے ہیں اور اتنا ڈیبٹ کو آپ ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بیسکلی ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بھی کہ اگر بندہ قرض کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اس کے پاس وہ ڈٹرمنیشن ہے، وہ ول ہے، تو عد اللہ عنہ، اللہ پاک اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتے ہیں. تو مین چیز یہ ڈٹرمنیشن ہے، اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ پھر وہ پلاننگ ہے. اور اس کے لیے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پلاننگ کے لیے کچھ نہ کچھ فائنانسز کو جانتا ہو، ایک پرسنل اسیسمنٹ کرے، اس کا پورے طور پر آپ کا فائنینشیل اسیسمنٹ ہو، اور اس اسیسمنٹ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے کہ ان چیزیں وہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہے کہ کچھ ایسے ایسیٹس ہے رکھے ہوئے ہیں جو یوٹیلائزیشن میں نہیں ہیں. ان ایسیٹس کو جو ہے وہ بیچ کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لیکویڈیشن ہاتھ میں آ سکتا ہے، اور جس کے ذریعے سے جو ہے وہ کام وقتی طور پر آگے بڑھے اور جو ہے وہ آدمی اس لحاظ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے. اور پھر اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں ایک بار پلاننگ ہو گئی، ایک بار خاکہ بن گیا، اور خاکہ بننے کے بعد اس کے اوپر عمل، یعنی یہ کہ پرسیویئرنس کے ساتھ، اور جو بندے نے جو کمٹمنٹ کیا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ڈیٹ سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، اینڈ اوور نائٹ نہیں ہوگا کہ آج آپ نے پلان بنایا اور کل ہو جائے گا، بلکہ یہ ایسا ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، تقریباً بعض مرتبہ سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے. تو وہ جو پلان آپ نے خاکہ بنایا ہے اس پر آپ کے کمٹمنٹ کے ساتھ، جو کمٹمنٹ آپ نے کیا ہے اس پر آپ جو ہے قائم رہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو یہ پروسیس ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ ڈیٹ فری کی طرف آتے ہیں. اور خصوصی لحاظ سے اس کے اندر جیسا ہم نے مادی اسباب کی بات کی، جو روحانی اسباب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو ادعیہ ہیں، مسنونہ ہے، جو استغفار کی کثرت ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی، روحانی اسباب کو بھی، جو اسپریچول مینز ہے، ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے. اور اخیر میں بیسکلی جو اس لائن کے ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بیہیویئرل فائنانس ہے اس کے اندر، کہ 80% اس کے اندر آدمی کا رویے میں تبدیلی ہے، آدمی کی ہیبٹس میں تبدیلی ہے. ایک آدمی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ یوز کرنے کا اس کا ایک عادت ہو گئی ہے، وہ کریڈٹ کارڈ یوز کرنے کی وجہ سے بہت ساری ڈیٹ کے اندر پڑ گیا. تو
ضروری ہے کہ وہ فرام کریڈٹ موڈ ٹو کیش موڈ اب وہ ایسا کرے کہ وہ کیش موڈ میں آئے. یا بعض مرتبہ ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ گویا کہ اسراف کرتا ہے یا فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو وہ کسی کو گویا کہ کسی کی نگرانی میں ہمیشہ خرچ کرے. تو اس طریقے سے اپنی تھوڑی تھوڑی ہیبٹس کو چینج کرنا. اور پھر یعنی پریونشن موڈ میں یہ ہے کہ ایک بار ہم اس سے نکلتے ہیں, ایک بار نکلنے کے بعد پھر سے ہم نے اپنی ہیبٹس کو چینج کیا تو وہیں پر ہم جائیں گے. لیکن اس کے آگے یہ ہے کہ اب فائنینشیل پلاننگ کے لحاظ سے کہ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ہے کہ بھائی پیسو انکمز ہے. ایک تو انکم یہ ہے کہ مثلا ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنا جو ہے انکم آ رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ ملٹیپل انکم سورسز, پیسو انکم جہاں ہمیں وقت لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بہت سارے آج ہماری جو کیپٹل مارکیٹس ہیں, بینکنگ سیکٹر میں ہم جو ہے وہ پیسے کے عوض میں ہم فائدہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ وہ انٹرسٹ ہے, لیکن کیپٹل مارکیٹس میں وہ تو عین مشارکہ ہے. اس مشارکے کے ذریعے سے جو شریعہ کمپلائنٹ شیئرز ہیں اس کے اندر جو ہے ہم ڈال سکتے ہیں, میوچل فنڈز ہے شریعہ کمپلائنٹ. اسی طریقے سے جو ایتھیکل فائنانس کی جو کمپنیز ہیں تو ان ایونیوز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پلاننگ ہو. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس جیسے کچھ گولز اگر ہمارے لیے ہیں, ہمارے سامنے بھائی حج کو جانا ہے, عمرے کے لیے جانا ہے, تو اس کے لیے بھی پلاننگ ہے. اور خصوصی لحاظ سے ہمارے یہاں پر سینٹر میں بھی اس کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے کہ بھائی حج کے لیے پلاننگ ہے یا عمرے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے پلاننگ ہے, اور ملٹیپل لوگوں کو جانا ہے, اکیلے جانا ہے, اور اس کے لحاظ سے ممکن ہے کہ آئندہ 3 سالوں میں جانا ہے. تو باقاعدہ گول سیٹنگ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کام کروایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک جو دوسرا موضوع ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار یعنی بزنس, ہم کہتے ہیں کہ بزنس سکسیشن پلاننگ. تو سب سے پہلے تو ایک بزنس کے اندر آپ دیکھیں آج بمبئی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں فیملی بزنس ہے, جو فیملی بزنس ہو رہے ہیں. تو فیملی بزنس کے اندر عمومی لحاظ سے ابھی حضرت قاضی صاحب نے بھی فرمایا کہ معاملات کی صفائی بالکل نہیں. جنرلی آپس میں سالہ سال سے بزنسز چل رہے ہیں لیکن آپس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھائی پروفٹ شیئرنگ کیا ہوگا. اپنا اپنا جو ہے وہ جتنا ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. اب اس سے ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ جب کیش کرنچ آتا ہے تب ایشوز سب ابھرتے ہیں. اچھا, جب جو اب نیا جنریشن ہے, بچے آ رہے ہیں, 3-4 بھائی ہیں, ان کے بچے ہیں, اب جب وہ بزنس پہ آتے ہیں تو ان کی حیثیت متعین نہیں ہوتی کہ بھئی یہ جو آئے ہیں یہ پارٹنر کی حیثیت سے آئے ہیں, ایک سیلریڈ امپلائمنٹ کی حیثیت سے آئے ہیں, یا کمیشن بیسس پہ آئے ہیں, یا گویا کہ باپ کے شیئر میں ان کا حصہ ہے. تو یہ سب چیزیں کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ بزنس کا ایسا ہوتا ہے کہ اچھا فلرشنگ بزنس ہے لیکن وہ وقتی طور پر جو ہے وہ ان حالات کی وجہ سے وہ پورا ڈیزالو ہو جاتا ہے. بہت سارے گویا کہ محنت لگی, سالہ سال جو ہے اس پر اس کو گویا کہ پروان چڑھائی گئی, اور وہ کچھ تھوڑی سی ہماری جو ہے غلطیوں کی وجہ سے اور جو ہے وہ شرعی جو ہدایات ہے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب چیزیں آتی ہیں. اچھا, جو ڈائریکٹرز ہیں, جو فاؤنڈرز ہیں, ان کے درمیان میں اب ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں. کسی کی ذمہ داری بہت اہم ہے لیکن اس کو بھی اتنا ہی جو ہے ریمونریشن مل رہا ہے جتنا دوسرے کو مل رہا ہے. کسی کی ذمہ داری جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے, وہ وقت اتنا نہیں دے رہا ہے لیکن اس کو اتنا ہی مل رہا ہے. اچھا, ذمہ داریاں تبدیل ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ریشیو, پروفٹ ریشیو ہے وہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ ایک بدگمانی کا ایک دروازہ کھلتا ہے, اور پھر جو ہے وہ شیطان اس دروازے سے آتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہوتا ہے. جو نیا جنریشن آتا ہے اس کے اندر بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ جو پرانے ہیں, چچا وغیرہ ہیں, تو ان کے ساتھ بات کرنے کا سلیقے گئے ہے, یہ ان کے آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. ایج گیپ کا ایک مسئلہ ہے, جو جنریشن گیپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیا جنریشن جو آتا ہے وہ نئی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے, اور وہ جو بڑے ہیں وہ اس کو نہیں چاہتے. اچھا, اختلاف ہوتا ہے, اختلاف کے ذریعے میں اور اس کے نتیجے میں پھر الگ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ سر پکڑتے ہیں کہ ہمارا پورا بزنس تو انہی کے لیے تھا. وہ تھوڑا سا جو ہے وہ مس کمیونیکیشن اور مس مینجمنٹ. اور بالکل اخیر میں ہم جو ہے میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ انہی بزنسز کے لیے جو آپس میں ڈیڈز بنتے ہیں, کوئی آپس میں پارٹنرشپ ڈیڈ بن رہی ہے تو, یا آپس میں جو ہے وہ کوئی جوائنٹ وینچر ہوا ہے یا کوئی MOU سائن ہوا ہے, تب اس میں ظاہر ہے کہ ہم لا آف دا لینڈ تو دیکھتے ہی ہیں.
اور وہ تو دیکھنا ہے اس لیے کہ لائرز وغیرہ کے ذریعے سے بنوائے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت کو بھی دیکھنا ہے کہ بھائی وہ ہمارے یہاں پہ اللہ کے فضل سے یہ سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایسے اگریمنٹ سٹرکچر کیے جاتے ہیں جو لا آف لینڈ کے ساتھ ساتھ شرعی لا کے ساتھ بھی جو ہے وہ شریعت جو ہے کمپلائنس کے اندر ہو. شریعت کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی اس کے اندر جو شریعت کے خلاف ہو. تو اس طریقے سے یہ اللہ کے فضل سے خصوصی لحاظ سے جو سینٹر کا قیام ہے اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر یعنی آپ کو دوسری جگہ یہ نہیں ملیں گی. اور یہ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کاؤنسلنگ تو آپ کو ہر جگہ ملے گی, لیکن کاؤنسلنگ ود ان دا باؤنڈز آف شریعہ, شریعت کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے. اب بہت ساری جگہ پہ ڈرگ کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے, لیکن وہاں پہ میوزک تھیراپی ہوتی ہے. اور میوزیکل تھیراپی ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہم جو تھیراپیز کرتے ہیں اور جو طریقہ کار اپناتے ہیں اور ہمارے جو ایکسپرٹس کرتے ہیں وہ چیزوں سے جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں. بہت سارے اگر آپ کاؤنسلنگ دیکھیں گے, سائیکالوجی پڑھیں گے, تو اس میں یہ بات ہے کہ ریلیجن کو ایک سیپریٹ اینٹی مانا جاتا ہے. ریلیجن از ناٹ سم تھنگ کہ بھائی ہم چاہیں تو ہم ریلیجن کو فالو کریں. ہماری چاہت یہ اوپر ہے ریلیجن کے مقابلے میں, جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ریلیجن سب کچھ ہے کہ اگر ریلیجن چاہتا ہے کہ بھائی لڑکی کے لیے بال نہ کٹائیں, بھائی اس کے اندر اجازت نہیں ہے بال کاٹنے کی, لیکن اگر لڑکی کی چاہت ہے تو کاؤنسلر کہے گا کہ بھائی آپ کی چاہت ہے تو آپ اپنی چاہت کو فالو کرو, ریلیجن کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے بھائی آدمی یا ایک عورت خاتون کوئی کام کرتی ہے اپنے شوہر کی وجہ, بھائی میرے شوہر نے یہ کہا, تو وہ کاؤنسلر کہے گا کہ بھئی یہ آپ کے شوہر کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں, آپ اپنی وجہ سے آپ کی چوائس کیا ہے. تو یعنی بیسیکلی ایسی چیزیں ہیں, کچھ باتیں ہیں جس میں گویا کہ شریعت کی باؤنڈریز جو ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہاں پر چونکہ مسجد کی ویسینٹی میں ہے اور علماء کرام کی نگرانی میں ہے, تو ان چیزوں کا لحاظ خصوصی لحاظ سے رکھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھی گائیڈنس ہوگی, جو بھی ٹریننگ ہوگی, جو بھی کاؤنسلنگ ہوگی, وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہوگی. اور اس لحاظ سے اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ باتیں ہمارے سامنے تھیں. اور خصوصی لحاظ سے جو عمومی طور پر نقصان یعنی جو لوگ اٹھا رہے ہیں, تو امت مسلمہ کے اندر بہت ایک ارجنٹ نیڈ ہے, ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. جو اللہ کے فضل سے حضرت مفتی صاحب, مفتی اشفاق صاحب نے یہ جو خاکہ سامنے رکھا ہے اور ایک ابھی انیشیٹو ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کامیاب بنائیں. اور یہ تمام جتنے حضرات ہیں ان سے بس یہ درخواست بھی یہ ہے کہ, اور مقصود بھی یہ ہے یہاں پر آنے کا, کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہو آپس میں, کہ ہاں ایک ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہے تو اس کو اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے جو دور ہے, جو ہم تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا, تو آپ اس کا ذریعہ بنیں اور اس کو یہاں پر پہنچائیں تاکہ وہ بندہ یا بندی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ مفتی یحییٰ معین صاحب تھے. معاشی مشکلات اور قرضے. میں نے جیسے بارہا عرض کیا کہ ہر موضوع ایسا ہے کہ جو تفصیل طلب ہے, کچھ اشارات یا کچھ ٹیسٹ آپ کو دیا جا رہا ہے. یقیناً مفتی عمر عابدین صاحب کے تعلق سے ہمارے ایک عزیز دوست نے کہا کہ بھئی 20 منٹ میں ان کو بٹھا دیا, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ 2 دن بولتے رہتے. میں نے کہا شروع میں ہی میں نے کہا تھا, اور انہوں نے جب اعتراض کیا تو اسی وقت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں, واقعی آپ کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا ہے. اور یہ میں بلا کسی مطلب یہ کہ مبالغے کے کہہ رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو نام بھی ذکر کروں. تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہم پروگرام رکھیں گے, باضابطہ پورے دن کا بہت شاندار ورکشاپ لیتے ہیں. حضرت قاضی صاحب نے ذکر کیا کہ دارالقضاء میں صرف طلاق اور خلا نہیں ہوتا. حقیقت میں دارالقضاء بہت سارے نیکی اور خیر کے کاموں کا مجموعہ ہے, لیکن لوگ ایسا سمجھتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں تو دارالقضاء بھی نہیں ہے, بڑی کوشش کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کریں. ایک جگہ میرے رشتہ دار کے یہاں کہ مفتی اشفاق, تو مفتی اشفاق ایک اکولہ والے, مفتی اشفاق اور بھی ہیں, تو کہا کہ جامع مسجد والے وہ جو طلاق کراتے ہیں وہ مفتی اشفاق. وہ میرا تعارف بھی ایسا پڑا ہے کہ جو طلاق کراتے ہیں وہ مفتی اشفاق. تو میرا یہ حال ہے. تو قاضی صاحب کے یہاں تو پھر بہرحال جو ہے تو یہ, لیکن بہرحال اس کے تو مفتی عمر عابدین صاحب نے کہا طلاق کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں قاضی فیاض عالم صاحب. تو یقیناً کہ بڑی کوششیں ہوتی. معاشی مشکلات میں ایک ضمناً بات عرض کروں کہ
کہ جب یہ ہم فائنینشیل ایریاز میں گئے تو سمجھ میں آیا کہ کیسے وہ بہت مشہور واقعہ چلتا ہے کہ کچھ پیسے اپنی آمدنی میں سے صدقہ کرنا شروع کریں، اس کے اثرات اور برکات دیکھیں۔ ہمارے یہاں ہماری آمدنی کی تقسیم کی ترتیب ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر خلیفہ محرزی بہت بڑے اسکالر ہیں عرب دنیا کے، یو اے ای بیسڈ ہیں، ابھی یو ایس میں رہتے ہیں، بڑی کتابیں ان کی مختلف موضوعات پر، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، ظفر ندوی صاحب نے کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پلاننگ ہو، اس پلاننگ کو سوچ کر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اشرف محمدی صاحب ہیں جو اضافہ انویسٹمنٹ ان کا ادارہ ہے، تو وہاں میوچول فنڈ کے جو شریعہ کمپلائنس سسٹم ہے، تو مجھے سمجھایا گیا کہ اگر 1000 روپیہ آپ بچے کے نام سے ہر مہینے ایک طرف کر دیں تو ایک وقت کے بعد ایک اچھا اماؤنٹ اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چلیے دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ 4-5 سال پہلے کیا تھا، اب جب بھی دیکھتے ہیں سارے دوسرے شیئر جو ہے نا وہ نیچے ہیں، لیکن یہ 1000 روپے والا ماشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ اوپر رہتا ہے۔ اب میں نے بہت سارے میرے ساتھیوں کو بتایا کہ بہت اچھی بات ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے شروع کیا کہ ہم 500 روپئے، 5000 روپئے، ابھی ایک سے میں نے کہا کہ اچھا میں تو 10,000 روپئے کروں گا مہینے کے۔ تو وہ غیر محسوس طریقے سے آپ کا کچھ پیسہ ایسا محفوظ ہو جاتا ہے جو ضرورت کے وقت آپ کے لیے کام آ سکے۔ قرضے کے سلسلے میں جو ڈیپٹ کاؤنسلنگ ہے، ابھی اعتکاف میں ایک صاحب تھے، عجیب یعنی ہے کہ وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے یا بینک کے ای ایم آئیز کی وجہ سے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے آدمی اتنا پھنس جاتا ہے کہ بعد میں جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ خودکشی تک چلا جاتا ہے یا ذہنی دماغی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور بر وقت اس کی رہبری اور رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دین و ایمان اور اپنے جان و مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ کوششیں ہو تو انشاءاللہ اس میں بہت ہی ایک خیر وجود میں آئے گا۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.